لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج میں چھوٹا سا بیان کرنے لگا ہوں، اس کا موضوع ہے وراثت کا مال۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ کھا جاتے ہیں وراثت کے مال کو پورا کا پورا اور محبت کرتے ہیں وہ لوگ مال کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں ایک برائی نے بہت زیادہ جنم لے چکی ہے اور اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ تقریباً پاکستان میں میں نے دیکھا ہے، باہر ممالک میں بھی دیکھا، پاکستان میں ہر جگہ ہر گھر میں یہ اس کو میں خیال میں برائی سمجھا ہی نہیں جاتا ہے کہ جب باپ گیا تو وراثت پہ بیٹے سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا ہے، تو یہ مطلب اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو دین ان کے کیا بولتے ہیں، ان کے بہنوں گمان سے نکل چکا ہے کہ یہ بہنوں کا حق کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے 3 حصے مقرر کیے ہیں، مطلب خاندان میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، ایک جیسے بندہ مرا اس کے رشتہ داروں میں جو وراثت تقسیم ہوتی نا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ذوی الفروض، ذوی الارحام، ذوی العصبات۔ تو ذوی الفروض میں بیٹوں کا نام تک نہیں ہوتا، ذوی الفروض میں 12 لوگوں کے نام ہیں جس میں بہن کا نام ہوتا ہے اور بیٹوں کا نام نہیں ہوتا، اور پھر بھی بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی وراثت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کے تمام حقوق کو باقاعدگی سے ادا کریں اور حقوق اللہ کو باقاعدگی سے ادا کریں، حقوق العباد کو باقاعدگی سے ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی چھوٹی چیز پہ پکڑ لیتے ہیں اور بڑی چیز پہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا اور یہ تو پورا وراثت کا مال ہے، تو اس کو کھانے سے بچیے اور اس کو کسی اچھے مولوی سے، اچھے عالم دین سے تقسیم کروائیے اور خدا را حرام مال نہ کھائیے۔ السلام علیکم۔